बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुडिशल और एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन के हवाले से याद रखिएगा कि कन्फेशन इकरार जुर्म है, एक जुर्म का एतराफ़ है, किसी मुल्ज़म का इर्तकाब शुदा जुर्म के कसूर का एतराफ़ करना कन्फेशन कहलाता है। आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, 39, 40, 41, 42 एंड 43 कानून शहादत आर्डर 1984 कन्फेशन के हवाले से हमें गाइडलाइंस दे रहा है, और इसकी मज़ीद इंटरप्रिटेशन अगर हम देखना चाहते हैं तो 2014 YLR पेज है 2109 में हमें गाइडलाइन फ्राहम की गई है। मुल्ज़म का किसी दूसरे शख्स के सामने इकरार जुर्म कर लेना कन्फेशन के ज़ुमरे में आता है। कन्फेशन आपको पता है दो तरह का होता है, या मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया जाना जुडिशल कन्फेशन होता है, और दूसरा जो मामला है वो है एक्स्ट्रा जुडिशल, यानी किसी दूसरे शख्स के सामने कन्फेशन करना, इकरार जुर्म करना। अब कानूनी तौर पर जो कन्फेशन है, कन्फेशनल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी है, कानूनी इकरार जुर्म के लाजमी इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 है ऐसा कन्फेशन रज़ाकाराना तौर पर किया जाना चाहिए। किसी किस्म की कोई कंपल्शन, कोई दबाव, कोई तरगीब, कोई धमकी का आंसर शामिल नहीं होना चाहिए। इस बात को इंटरप्रेट किया गया था 2002 SCJ पेज 26 के अंदर। जो किसी धमकी, किसी दबाव या किसी तरगीब या किसी वादे के साथ कन्फेशन करवाया गया है तो वो कन्फेशन नल एंड वॉइड होगा, उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं होनी होगी। कानूनी कन्फेशन की हमेशा से बग़ैर दबाव के, बग़ैर किसी धमकी के, बग़ैर किसी तरगीब के, बग़ैर किसी वादे वाइद के होना चाहिए। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1992 SCMR पेज 1983 में। दूसरी बात, जो शख्स कन्फेशन कर रहा है उसको उस हकीकत से आगाह होना चाहिए कि वो जुर्म का इकरार कर रहा है, जुर्म की कन्फेशन कर रहा है। उसे सोचने समझने का मौका दिया जाए, और इकरार जुर्म जो कि रज़ाकाराना तौर पर नहीं है, दबाव के साथ है, और मुल्ज़म की आज़ाद मर्जी उसमें शामिल अगर नहीं है तो देन वो कन्विक्शन के लिए अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि मुल्ज़म की सज़ायाबी के लिए अगर आपने कन्फेशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है तो वो रज़ाकाराना तौर पर होना चाहिए, सोचने समझने का मौका देने के बाद उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड पे आई हो, और मुल्ज़म की बगैर किसी किसी दबाव के, बल्कि मुल्ज़म की आज़ाद मर्जी के साथ वो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाई गई हो। अदरवाइज उसको कन्विक्शन के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2007 CRLJ पेज 51 के अंदर। याद रखिएगा कि मुल्ज़म का कन्फेशन अगर रज़ाकाराना सच्चा है और वो करबोरेट कर रहा है दूसरे सर्कमस्टांसिस के साथ, उस वक़ूआ के साथ, तो देन मुल्ज़म की सज़ायाबी के लिए एक बड़ा ठोस एविडेंस मौजूद है, मुल्ज़म की सज़ायाबी के लिए काफ़ी हो जाता है। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2007 SCMR पेज 782 में। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है कि मुल्ज़म के हल्फिया बयान के ज़रिए कन्फेशनल स्टेटमेंट ली गई। उसने बार हलफ जब बयान दिया, हल्फिया बयान दिया
کہ کنفیشن میں کر رہا ہوں، تو دین یاد رکھیے گا کہ ملزم کے حلفیہ بیان کے ذریعے لیا گیا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے وہ ایویڈنس کے اندر ان ایڈمیزیبل یعنی ناقابل ادحال شہادت ہے۔ اس بات کو سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل جسٹس سسٹم کا درجہ حاصل ہے جو انٹرپریٹ کی گئی تھی 2002 CRLJ پیج 712 کے اندر۔ اس کے بعد جو لیگل ضروریات ہیں، جو بنیادی معاملات ہیں کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے ریکارڈ کرنے کے، اگر وہ ضروریات کی تکمیل کے بغیر ریکارڈ کیا گیا جو اعترافی بیان ہے ملزم کا، وہ ایویڈنس کے اندر ان ایڈمیزیبل یعنی ناقابل ادحال شہادت ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اور اس بات کی انٹرپریٹیشن بھی سیم ججمنٹ میں 2002 CRLJ پیج 712 میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایسا کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو کہ ملزم کو بے گناہ ٹھہراتا اور جرم کا مرتکب قرار نہ دیتا ہو، یعنی وہ کنفیشنل ایسی سٹیٹمنٹ کہ ملزم کا اس جرم کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اور جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ میں نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں ہے، تو دین ایسی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کبھی بھی ایویڈنس میں ایڈمیزیبل نہیں ہوگی بلکہ ان ایڈمیزیبل ناقابل ادحال شہادت ہوگی۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2002 CRLJ پیج 712 کے اندر۔ اس کے بعد ایک ملزم کا جو اقرار جرم ہے اس کو دوسرے ملزم کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا آل انڈیا رپورٹر 1998 سپریم کورٹ پیج 260 کے اندر۔ اب جہاں تک شریک جرم کا اقرار جرم ایک ایویڈنس نہیں ہے، شہادت نہیں ہے، اور نہ ہی شریک جرم کی اقرار جرم کے اندر شہادت کے طور پہ اس کو لیا جائے گا، نہ ہی کسی کو اگر کرمینیٹ کر رہا ہے کوئی شریک جرم تو اس کی سزا یابی کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ صرف اور صرف اکمپلس یعنی جو شریک جرم ہے اس کا اگر کوئی اعترافی بیان ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ مل کے یہ میں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو دین سزا یابی اس بنیاد پہ نہیں ہوگی بلکہ صرف اور صرف اس کی جو اس طرح کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو کسی دیگر شخص کو بھی انکریمینیٹ کر رہی ہے، اس کو صرف اور صرف دیگر شہادتوں کی کوریبوریشن میں استعمال کرتے ہوئے سزا یابی کی طرف جایا جا سکتا ہے، کنوکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے، اور اس کو صرف دیگر شہادتوں کی تائید میں استعمال کیا جائے گا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا آل انڈیا رپورٹر 1952 سپریم کورٹ پیج ہے 159 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کنفیشنل سٹیٹمنٹ اگر جوڈیشل کنفیشن ہے تو وہ اقرار جو کسی مجسٹریٹ کے روبرو کیا گیا ہو یا کسی عدالت میں قانونی کارروائی کے دوران کیا گیا ہو، یعنی وہ اقرار جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 جو ہے اس کی سیکشن 164 سیکشن 342 سیکشن 364 کے تحت جو لیا گئی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں اگر وہ آ جاتا ہے، معاملہ کنفیش کر جاتا ہے ایک ملزم، تو اس کو جوڈیشل کنفیشن کے لیے اس طور پہ لیا جاتا ہے۔ اور ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم کا یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ ایسا عدالتی اقرار جوڈیشل کنفیشن جو ہے جو کہ سچا ہو، یقینی ہو، کسی دباؤ اور ترغیب اور وعدے وعید کے بغیر ملزم کی رضاکارانہ سرگرمیوں کے طور پر رضاکارانہ طور پر لیا گیا ہو، دین اس کی بنا پر ملزم کو سزا یاب کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا 2006 SCMR پیج 366 اور 2006 SCJ پیج 280 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔
اس کے بعد عدالتی کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے، جو کہ رضاکارانہ طور پر نہیں دی گئی ہے، وہ کبھی بھی ناقابل اعتبار نہیں ہوتی، بلکہ جو کسی دباؤ کے تحت، کسی ترغیب، کسی دھمکی کے تحت کسی نے خواہ جوڈیشل کنفیشن بھی کیا ہے تو وہ ناقابل اعتبار شہادت ہوگی، قابل اعتبار شہادت کے طور پر اس کو نہیں لیا جائے گا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2009 SCJ پیج 232 میں، اس بات کو انٹرپریٹ کیا۔ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے، یعنی اگر وہ کسی اور شخص کے ساتھ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی صورت میں یا عدالت میں کیا گیا اعتراف، یاد رکھے گا کسی دیگر شہادتوں کے مقابلے میں، چونکہ وہ کریبوریٹ کر رہا ہوتا ہے، زیادہ مؤثر ایویڈنس کے طور پہ وہ لیا جا سکتا ہے، اور ملزم کا وہ کنفیشن جو کہ کسی دھمکی، ترغیب یا وعدے سے کروایا جائے گا، وہ ہمیشہ ریلیونٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو irrelevant inadmissible تصور کیا جاتا ہے۔ اور آرٹیکل 37 قانون شہادت آرڈر 1984 آپ کو پتہ ہے کہ اسی بات پہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے، اور کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہماری گپ شپ چلتی رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔